صلی اللہ تعالی وسلم۔ حدیث نمبر 1 بخاری شریف 5 حدیث بتائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مضبوط آدمی وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے، قوی وہ نہیں جو پہلوان ہو دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ قوی وہ ہے، مضبوط وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے کو قابو میں رکھے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن مجید کی آیت ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا ذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ ترجمہ، اس کے ساتھ دفع کر جو احسن ہے، پھر وہ شخص میں اور اس میں عداوت ہے، ایسا ہو جائے گا گویا وہ خالص دوست ہے۔ اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، غصے کے وقت صبر کرے اور دوسرا اس کے ساتھ برائی کرے تو یہ معاف کر دے۔ جب ایسا کریں گے اللہ اور ان کو محفوظ رکھے گا اور ان کا دشمن جھک جائے گا گویا وہ خالص دوست قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ غصہ، حدیث نمبر 3، غصہ ایمان کو ایسا خراب کرتا ہے جس طرح علوے شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گھمنڈ کرنا، متکبرین، گھمنڈ کو کیا کہتے ہیں یار؟ متکبر، متکبرین گھمنڈ کرنے والے۔ تو متکبرین کا حشر قیامت کے دن چونٹیوں کے برابر جسموں میں ہوگا اور ان کی صورتیں آدمیوں کی ہوگی، ہر طرف سے ان پر ذلت چھائی ہوگی، ان کو کھینچ کر جہنم کے قید خانے کی طرف لے جائیں گے جس کا نام بولس ہے۔ ان کے اوپر آگوں کی آگ ہوگی، جہنمیوں کا نچوڑا انہیں پلایا جائے گا جن کو طینۃ الخیال کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 5 آخری، 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں اور 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، برباد کرنے والی ہیں۔ نجات دینے والی 3 چیز یہ ہیں: پوشیدہ اور ظاہر میں اللہ سے ڈرے، ظاہر اور باطن یعنی کھلے اور چھپے طور پہ ہر حالت میں اللہ سے ڈرے۔ نمبر 2، خوشی اور ناخوشی میں حق بات بولنا، خوشی ہو یا غمی ہو، ہر حالت میں خوشی ناخوشی میں حق بات بولنا۔ نمبر 3، مالداری اور احتیاج کی حالت میں درمیانی چال چلنا، یعنی حساب سے خرچہ کرنا۔ اور ہلاک کرنے والی چیز یہ ہے خواہش نفسانی کی پیروی کرنا اور کنجوسی کی اطاعت اور اپنے نفس کے ساتھ گھمنڈ کرنا، یہ سب میں سخت ہے۔ نہ گھمنڈ کرنا چاہیے، اور اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، کنجوسی نہیں کرنا چاہیے، بال بچوں پر بھی خرچ کرنا چاہیے، اور اپنے حساب سے اپنے نفس کی پیروی نہ کرے، یعنی نفس کہہ رہا ہے کہ کہاں جاؤ گے، مسجد اذان ہو گئی تھوڑی دیر بعد چلتے ہیں یا کل سے نماز پڑھتے ہیں، تو نفس آرام چاہتا ہے، اور جو نفس کے تابع ہو کر مان لیا اور نماز پڑھنے نہیں گیا تو گویا وہ برباد ہو گیا، جہنم کا حقدار ہو گیا۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ رب محمدین صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمدین صلی اللہ علیہ وسلم۔